الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے مقابلے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور روزے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، تاکہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس کی خاص تیاری ہو سکے. تو شعبان المعظم کے مہینے کا ہر دن یہ اللہ کی نگاہ میں قابل فضیلت ہے. اور پھر اس مہینے کے درمیان میں جو ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور زیادہ محبوب اور فضیلت والی ہے. آج جب سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد جو رات آئے گی اسے شب برات کہا جائے گا. یہی وہ رات ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. اصل میں پہلی جو امتیں تھیں، اس امت کے لوگوں کی جو عمریں ہوتی تھیں وہ زیادہ ہوتی تھیں، اور اس امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم کر دی گئی ہیں. تو ظاہر ہے جس کی عمر زیادہ ہوگی اگر وہ نیک ہوگا تو وہ نیکیاں بھی زیادہ کرے گا، اور عمر کم ہوگی تو نیکیاں کم کرے گا. اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت پر خاص اپنا فضل یہ نازل فرمایا کہ اس امت کی عمر گرچہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے خاص ایام اور راتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ جب ان خاص دنوں اور راتوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امت کا کوئی فرد سالہ سال عبادت کرتا رہے تو اتنا ثواب وہ نہیں پا سکتا. تو انہی من جملہ راتوں میں ایک رات شب برات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب اور تعلق ہوتا ہے.
اللہ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ اس رات میں بندہ جب اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو پروردگار عالم جب اس رات میں اسے نوازتے ہیں تو اتنا نواز دیتے ہیں کہ سالہ سال میں بندوں کو اتنا نہیں نوازا جاتا۔ اس رات کو اسی وجہ سے حضرات مفسرین نے مختلف نام دیے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یعنی برکت والی رات۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے اسے لیلۃ الرحمہ کہا ہے، یعنی اس رات میں اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے لیلۃ الصدق کہا ہے، یعنی اس رات میں اللہ کی طرف سے سال بھر کے اندر جو احوال پیش آنے والے ہیں وہ لکھوائے جاتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، دستاویز تیار کیے جاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس رات کو لیلۃ البراءت کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے برات اور آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جن کے تعلق سے اس رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جہنم سے بری ہیں، جہنم سے آزاد ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے، گرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں۔ ضعیف احادیث کی بنا پر سرے سے فضیلت کا انکار کر دینا یہ لا علمی ہے، یہ حدیث پاک کے اصولوں کی واقفیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک حدیث ضعیف ہو لیکن اس حدیث کی تائید میں بہت ساری ضعیف احادیث ہوں تو پھر اس حدیث کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور سب ضعیف احادیثیں مل کر قوی ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب برات کے متعلق جتنی احادیث مروی ہیں اس کا تعلق باب فضائل سے ہے، اور فضائل کے باب میں جو احادیث ہوتی ہیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو سرے سے فضیلت کا انکار کر دینا یہ لا علمی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور خیر القرون کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں بھی اس کی فضیلت کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شب برات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، تابعین بھی فائدہ اٹھایا کرتے تھے، تبع تابعین بھی فائدہ اٹھایا کرتے تھے، ہمارے اکابرین و اسلاف بھی اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ رات اللہ کی نگاہ میں بڑی فضیلت والی ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب اس رات میں چند کام کرنے کے ہیں۔ حدیث پاک میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے یعنی شب برات آ جائے تو پھر اس کی رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو۔ تو اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے اس رات میں ہمیں نہیں بتلایا کہ اس طرح کی عبادت اس رات میں ہونی چاہیے۔ شریعت نے اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ اس رات میں جو عبادت ہونی چاہیے وہ کس طرح کی عبادت ہونی چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ اس طرح نفل نماز ادا کرو، پہلی رکعت میں فلا سورت پڑھو، دوسری رکعت میں فلا سورت پڑھو، تیسری رکعت میں فلا سورت پڑھو۔ یہ اپنی طرف سے من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ عبادت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، لیکن عبادت کس طرح کرنی ہے کوئی خاص حکم اس رات میں موجود نہیں ہے۔ آپ کا دل کہے تو نماز پڑھیں، آپ کا دل کہے تو تلاوت قرآن کریں، آپ کا دل کہے درود شریف پڑھیں، آپ کا دل کہے ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ جس بھی عبادت میں آپ کا دل لگ رہا ہو آپ وہ عبادت کریں، لیکن اپنی طرف سے کسی خاص عبادت کو یہ سمجھیں کہ اسی کا حکم شریعت نے دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں دیا ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ اپنی طرف سے ایجاد ہے۔ با جماعت نماز کا اہتمام کریں، یعنی عشاء کی نماز کوشش کریں مغرب اور عشاء کی کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اس رات میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہم شمار ہوں۔ اور جو نوافل ہیں نوافل کا بھی اہتمام کریں، لیکن تنہا کریں۔ بہت سارے حضرات اس رات میں نوافل کی جماعت کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں نوافل کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس رات میں عبادتیں تو کی ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں کی کہ نوافل جماعت کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہوں۔ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، عشق نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اسی طرح انجام دیں۔ تو اگر نوافل پڑھنی ہیں تو تنہا پڑھیں۔ اور پھر میں یہ بتلاؤں کہ اللہ تعالی شانہ نے
ہمیں دو طرح عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض عبادتیں جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی جو با جماعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، جیسے نماز پنجگانہ ہے، نماز تراویح ہے، نماز استسقاء ہے، نماز کسوف ہے، نماز عیدین ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے جب بھی ہم یہ نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے، کیونکہ اس طرح پڑھنے سے اسلام کے جو شعائر ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بندہ جب عبادت کرے گا تو بندوں میں اجتماعیت پیدا ہوگی اور اس شعائر کا اظہار ہوگا۔ تو بعض عبادتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جلوت کے ساتھ چاہتے ہیں، یعنی اجتماعی صورت میں وہ عبادت کی جائے، اس کا الگ لطف اللہ کو آتا ہے اور اس کا الگ مزہ انسان کو عبادت میں ملتا ہے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ تنہائی میں چاہتے ہیں، جیسے دیگر نوافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں خلوت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بس بندہ ہو، میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ تو نفل نماز کے ذریعے اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ جب نفل نماز ادا کر رہا ہو تو اس میں وہ جماعت نہ کرے بلکہ تنہا تنہا پڑھے، تاکہ وہ ہو، اللہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ تو اس رات میں جب نفل نماز ہم ادا کریں تو کوشش یہ کریں کہ ہم تنہا تنہا پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، گرچہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں، تنہا تنہا پڑھنا ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تنہا تنہا اس نماز کو پڑھیں۔ اس کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی کو کہے کہ بھائی تم فلاں وقت تنہائی میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، اب بادشاہ نے کسی خاص وجہ سے اسے تنہائی میں بلایا ہے، اگر اسے عمومی اعتبار سے بلانا ہوتا تو اپنے عام دربار میں بلاتا۔ اب اگر یہ اس وقت تنہائی میں جانے کے بجائے بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے لے اور وہاں جائے تو ظاہر ہے کہ بادشاہ غصہ ہوگا، وہ اس خاص دربار کی ناقدری ہوگی، کیونکہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یہ تنہائی میں آئے اور کچھ اس سے راز و نیاز کی باتیں کی جا سکیں۔ اسی طرح اللہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے۔ یہ نماز پنجگانہ جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یہ اللہ کا عام دربار ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے خاص دربار میں بلانا چاہتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہوتا ہے بس میں ہوں، میرا بندہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب جب نوافل میں جماعت کی جانے لگ جائے تو ظاہر ہے یہ اس کی ناقدری ہو جائے گی، اللہ کے مقصود کے خلاف ہوگا۔ اس لیے جب فرض نماز ادا کریں تو جماعت کے ساتھ کریں،
اور جب نوافل ادا کریں تو آپ تنہا پڑھیں، الا یہ کہ وہ نوافل جو جماعت کے ساتھ ثابت ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، نماز کسوف ہے، نماز استسقاء ہے، نماز تراویح ہے، یہ ساری نمازیں گرچہ ان کا شمار نوافل میں ہیں لیکن جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، اس رات کے بعد جو آنے والا دن ہے اس دن میں روزہ رکھیں۔ یہ روزہ صرف ایک حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور یہ نیت کر لیں کہ یہ شعبان کا روزہ ہے، کیونکہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور دوسری یہ نیت آپ کر لیں کہ ایام بیض کے روزوں میں سے ایک روزہ ہے، کیونکہ 13، 14 اور 15 یہ جو قمری تاریخ ہوتی ہے مہینے کی، اسے ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے یہ 3 دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں سے 15 شعبان کا ایک روزہ ہے۔ تو ایام بیض کے روزے کی جو فضیلت ہے، ایک دن کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور شعبان کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور شب برات کا جو روزہ ہے اس کی بھی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ 2 دن روزہ رکھیں کہ 3 دن رکھیں، تو وہ یہ سن لیں جتنا آپ چاہیں شعبان میں روزہ رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں، ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ ہاں اتنا خیال کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 2 دن پہلے آپ روزہ رکھنا بند کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ایک تازگی آپ کے اندر پیدا ہو سکے رمضان المبارک کے لیے، ورنہ آپ شروع میں جتنا چاہیں روزہ شعبان کا رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، دن کے اندر روزہ رکھو، یعنی جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کل کا روزہ یعنی سنیچر کے دن وہ روزہ رکھیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ، کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک خاص متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چھت ہے جو پہلا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، نزول تجلی فرماتے ہیں، بندوں کی طرف خاص رحمت کا نزول ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طالب وہ مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ آپ ذرا رک کر سوچیں، ہم سب معافی کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے،
لیکن یہ اللہ کی محبت کا، اللہ کی شفقت کا اور اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ پروردگار عالم خود بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا تقاضا کرنے والا، وہ اس رات میں آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت کو تو دیکھیے کہ کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اللہ سے معافی نہ مانگے، اس راز سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس سے زیادہ محروم القسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کی جو رات آنے والی ہے، ہمیں اس راز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اسے روزی عطا کروں۔ آج معیشت کے اعتبار سے ہر کوئی کمزور ہے، آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے۔ تنگی کا شکار یہ انسان ہوتا جا رہا ہے، بے برکتی کے حوالے ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں، ہے کوئی رزق میں وسعت کی درخواست کرنے والا، رزق کا مطالبہ کرنے والا، وہ آئے اس رات میں اور رزق کی وسعت کی درخواست میرے پاس رکھے، میں اسے رزق عطا کروں گا۔ اب اس کے باوجود بھی آج کی رات سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس سے محروم اور کون ہوگا؟ آگے ارشاد فرمایا، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، وہ عافیت کی دعا کرے، عافیت مانگے، میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ آج ہر کوئی پریشانی کو بتلا رہا ہے، آج پریشانیوں سے لوگ دوچار ہیں، کسی کی ازدواجی پریشانی ہے، کسی کے گھریلو پریشانی ہے، کسی کی معاشرتی پریشانی ہے، کسی کی صحت خراب ہو چکی ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی قرضے سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے۔ جو بھی مصیبت ہے، اللہ اس رات میں اپنے بندوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ، وہ میرے پاس آئے، اپنی مصیبت کو رکھے، میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ اللہ قضا اللہ قضا، اسی طرح اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اتنی مقدار اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے گرد اطراف میں ایک قبیلہ تھا جسے بنو کلب کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی، اتنی ساری بکریاں ہوتی کہ اگر دو پہاڑیوں کی درمیان جو وادیاں ہیں، اگر ان وادیوں میں ان کی بکریاں چلی جاتی تو وادیاں تنگ پڑ جاتی، پوری کی پوری بھر جاتی بکریوں سے۔ اتنی زیادہ بکریاں بنو کلب قبیلے کے پاس ہوا کرتی تھیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں شب برات میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ اگر کوئی اس رات میں فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے زیادہ محروم اور کون ہوگا؟ اسی طرح اس رات میں ایک عمل قبرستان جانے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے۔ اب جب آپ سے ثابت ہے تو ظاہر ہے مسلمان بھی یہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی قبرستان جائیں، لیکن یہاں رک کر میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، عشق نبی کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کو اسی درجے میں رکھا جائے، اپنی طرف سے اس عمل میں اضافہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایسا کرنے والا عشق نبی کے خلاف عمل کرنے والا ہوتا ہے اور وہ شریعت کی نگاہ میں مجرم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات میں قبرستان گئے تو چپکے سے گئے۔ حدیث پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اتنے چپکے سے قبرستان تشریف لے گئے کہ آپ کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلا، دیگر صحابہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا، آپ کی جو رفیق حیات ہیں انہیں بھی معلوم نہیں چلا، اتنے چپکے سے آپ تشریف لے گئے۔ تو ظاہر ہے جب آپ اتنے چپکے سے تشریف لے گئے تو ہمیں بھی اگر جانا ہے تو ہمیں بھی واویلا نہیں مچانا چاہیے، سب کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو چپکے سے تشریف لے جائیں، لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ لگانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان اس رات میں تشریف لے گئے۔ تو اس سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں گیا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ اس سنت کی اتباع میں وہ قبرستان چلا جائے۔ ہر سال اس کا اہتمام کرنا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آج کل لوگوں کا کیا مزاج ہو گیا کہ شب برات آئے تو قبرستان جایا جائے اور بقیہ پورے سال سوائے اس کے کہ کسی کا انتقال ہو جائے قبرستان جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شریعت کا یہ مزاج تھا کہ قبرستان بار بار جایا جائے تاکہ وہاں کی یاد تازہ ہو، آخرت کی فکر ہو، لیکن لوگوں نے بس شب برات کے ساتھ اسے خاص کر لیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اگر ہم عاشق ہیں تو اپنے عمل کو اللہ کے نبی کے عمل سے ملانے کی کوشش کریں، ہم بھیڑ بھاڑ نہ کریں، ہر سال جانے کا اہتمام نہ کریں، کبھی جائیں تو کبھی ناغہ کر دیں اور لوگوں کو بتلا کر نہ جائیں، لوگوں کو جمع کر کے نہ جائیں۔ تو قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن کس طرح ثابت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اسی طرح اس رات میں
اللہ کی طرف سے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو پورا سال ہے، اس پورے سال میں کس کی پیدائش ہونی ہے اور کس کو موت کے حوالے کرنا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے کاروبار میں مست ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں مست ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ اس سال زندہ نہیں رہے گا، اس کا نام موت کی فہرست میں آ چکا ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، کبھی کبھی تو گنہگاری میں مصروف ہوتا ہے اور اس کا نام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسے اس سال مرنا ہے، اس کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ کام شب برات میں کیا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ فیصلہ شب برات میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی بات شب قدر کے تعلق سے بھی ہے، تو اس کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ شب برات میں تجویز پاس کر دی جاتی ہے اور شب قدر میں اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، یا اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات میں اجمالی رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور شب قدر میں تفصیلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ الغرض اس رات میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات اس رات میں حلوہ بنانے کا اہتمام کرتے اور اسے شب برات کا حلوہ کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ پورے سال حلوہ جتنا کھانا چاہیں کھائیے، کسی بھی رات بنائیے، کوئی منع نہیں، لیکن شب برات کے ساتھ حلوے کو خاص کر دینا یہ غلط ہے۔ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے، نہ حضرات صحابہ نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کی سازش ہے، کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے یہ شب برات برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے برات کی رات ہے، یہ بندے کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا بندے کو حلوے میں لگا دیا جائے۔ یہ پوری رات صرف حلوہ پکاتا رہے، کھاتا رہے، اللہ کی عبادت نہ کرنے پائے، اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھانے پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، یہ شیطان کی سازش ہے۔ اس سازش کو سمجھو، جو اصل مقصد ہے اس مقصد میں لگو۔ حلوہ تو پورے سال آپ بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا عبادت ہے۔ اس رات میں صرف جاگنا عبادت نہیں، اس میں اضافہ کر دیجئے مزاج شرع کے مطابق جاگنا عبادت ہے۔ اگر آپ ہوٹلوں میں جاگ رہے ہیں، آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے جاگ رہے ہیں، آپ لہو و لعب کرتے ہوئے جاگ رہے ہیں، آپ گپ شپ میں جاگ رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں یہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے، اس رات کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تلاوت قرآن کے ساتھ، آپ جاگ رہے ہیں نماز کے ساتھ، آپ جاگ رہے ہیں تسبیح کے ساتھ، آپ جاگ رہے ہیں درود شریف کے ساتھ، آپ جاگ رہے ہیں ذکر و اذکار کے ساتھ، تو یہ عبادت ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آج بہت سارے نوجوان اس رات میں بس گاڑیاں چلا رہے ہیں، ادھر ادھر بس سیر و تفریح کر رہے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، کہیں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اخروی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ ابھی بات آئی تھی کہ اس موقع پر خاص طور پر پولیس والوں کی نظر ہے۔
اگر آپ نے قانون شکنی کی تو آپ پر اس کی زد آئے گی، آپ کے اوپر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ اللہ بھی ناراض ہو اور بندے بھی ناراض ہوں، آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے اور دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ ایمان والا تو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس رات میں آپ باہر نہ نکلیں، مسجدوں میں عبادت کریں جب تک عبادت کر سکتے ہیں، گھروں میں کریں، مسجدوں میں کریں، نیند آنے لگے سو جائیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں اور مزاج شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ اور یہ جو شب برات ہے یہ اصل میں رمضان کی تیاری ہے، تاکہ ہم اس رات میں اپنی مغفرت کرا کر صاف ستھرے ہو کر رمضان کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کا خاص دربار کھلنے والا ہے، اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول آگے ہونے والا ہے، مغفرت کی بشارتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے جسم کو مضبوط کر لیں، اپنے روحانی غذاؤں کو فراہم کر لیں، تاکہ اچھے طریقے پر رمضان المبارک سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اس کی تیاریاں کرائی جا رہی ہیں شعبان المعظم کے مہینے ہی سے، تاکہ ہم اچھے طریقے پر فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی شانہ جو کچھ کہا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات میں بھی اس مسجد میں بیان ہوگا اور دعا ہوگی۔ آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں تشریف لائیں، خاموشی سے اپنی عبادت میں لگے رہیں، جب بیان ہو تو بیان کو سنیں اور دعا میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔